تو گائز یہاں دیکھیے، یہاں پر تیاریاں چل رہی ہیں اور ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں. اور یہاں میں آپ کو دکھا دوں، یہ ہمارا کانفرنس روم ہے. یہ دیکھیں، یہ فلیگ لگے گا ہمارے مین گیٹ پر، تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہری بھری جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور ابھی بس اسٹارٹ ہونے والا ہے. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو ذیشان ولاگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ذیشان علی، اور آج کے دن 14 اگست کی سیلیبریشن ہو رہی ہے میرے آفس میں. تو اس سے پہلے میں نے کبھی دکھایا بھی نہیں کہ نیو آفس جب ہمارا بنا ہے، تو ابھی اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور کتنا مزہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ ولاگ دوں گا آج کا میں. سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی ہری بھری جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ابھی بچوں نے محنت کی ہے اور بہت خوبصورتی سے ہمارا کانفرنس روم مینیج کیا ہے. یہاں آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے جو ابھی سیلیبریشن کے لیے تیاری کروائی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. یہاں ملیں سے مسٹر عدنان ہیں، اور یہ علی شیر ہیں. اور آگے آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ یہاں آپ کی ملاقات ہوگی مسٹر اویس سے، ہی از اے پروکیورمنٹ آفیسر. اور ناؤ اب آپ کو میں ملواتا ہوں مسٹر سعید سے. یہ ہیں اسٹور آفیسر، ان کے باس ہیں مسٹر مسعود جو اسٹور مینیجر ہیں. انہوں نے بھی کافی حد تک محنت کی ہے اور کام کیا ہے، اور اس سیلیبریشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. بڑا مزہ آیا ہم لوگوں کو. یہ دیکھیں، یہ فلیگ لگے گا ہمارے مین گیٹ پر، تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں سو جناب یہاں پر تیاریاں زور و شور پر ہیں، اور میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں ڈسکس ہو جائے. یار ہم لوگ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں بہت اچھا ملک ملا، لیکن ہم لوگ یہاں اگر بڑا فیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو آج کل حالات ہیں وہ پیش نظر ہے ہماری اپنی پالیٹکس کے تھرو. میں کرتا ہوں ایسی بات کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ مطلب اس چیز کے اندر کیا کہنا چاہیے کہ بیوقوف ہے. بیوقوف کے لوگ، بس میں کیا کہوں. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے امپورٹنٹ اپنے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، اور ہم لوگ سب سے زیادہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ اگر ہم سامنے نکل کر آئے تو ہماری اپنی روٹین میں ڈفرینس آئے گا، ہمیں معاملات ہو جائیں گے، کوئی پریشانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ملک میں اس طرح کے حالات ہیں یا کوئی پوزیشن ہے جس پوزیشن کے مد نظر ہمارے یہاں بہت پرابلم پیدا ہوئی ہوئی ہے. آپ پیٹرول کو لے لیں، ایک عام سی بات ہے، پیٹرول بڑھ جاتا ہے. عوام کو یہ نہیں ہوتا کہ اس پیٹرول کے بڑھنے کا سبب دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر یہ کوئی وجہ بنتی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ پیٹرول بڑھا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی احتجاج یا کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں جس سے کوئی نقصان ہو. لیکن کم از کم ہم اس بارے میں ایک ایسا ورک کر سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بالکل اسٹاپ کر دیں، جیسا کہ ادر کنٹریز میں ہوتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھئی پیٹرول بڑھا ہے. ٹھیک ہے، عوام سوچتی ہے کہ ایک گاڑی میں اگر 10 لیٹر آتا ہے تو ہم 15 لیٹر اس میں بھروا لیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ کیوں بڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پیٹرول بڑھ گیا، سب کچھ ہے. میرا کہنا صرف یہ ہوتا ہے بھائی آپ اپنے ہمارے ملک میں جو چاہے بڑھائیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ضروریات زندگی ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کم از کم ان کا خیال رکھیں. پیٹرول کا خیال رکھیں جو غریب بندے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہماری عوام پتہ ہے کب باہر آتی ہے؟ ہماری عوام جب باہر آتی ہے جب انٹرنیٹ بند کر دیا جائے. آپ یقین کریں کہ انٹرنیٹ بند کر دیں آپ، اور پھر عوام کو دیکھیں کہ عوام کس طریقے سے باہر آتی ہے. کیوں؟ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے حساب سے اپنا کام کر رہا ہوں، مطلب فضول کام، جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس میں انوالو ہوتے ہیں سب کے سب. بڑا شور آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ سے کیونکہ کام چل رہا ہے. تو سب اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بند نہ ہو. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر یہ انٹرنیٹ بند ہو جائے نا، تو عوام کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے یا ہمارا جو کام ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں. یقین جانیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہم اس کو پازیٹیو بھی لیتے ہیں اور نیگیٹیو بھی لے سکتے ہیں. نیگیٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بس مگن ہیں اپنی لائف میں، یہ نہیں سوچ رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور واٹ شوڈ وی ڈو. ٹھیک ہے. کوئی بھی اتحاد متحد نہیں ہوتا، ایک ساتھ نہیں نکلتا. بس اس طرح کے کام کرنے جس سے انتشار بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں بیلون جو ہے وہ پھٹا ہے،
ورکنگ ہوتے ہوئے ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو تیار بیلون ہوتے ہیں وہ بھی برسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی اس چیز کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی کوئی اس چیز کو اتنی امپورٹنٹ دیتا ہے. یہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ. بس میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھی ہمارے کام ہیں، جو بھی ہمارا مطلب بنتا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس چیز کا بائیکاٹ اس طرح کریں کہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ چیز استعمال کی نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا. اس حکومت کو چاہیے، میری اپیل ہے یا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لگژری آئٹمز، لگژری چیزوں میں آپ مطلب ضرور انکریز کریں. آپ ایئرپلین ٹکٹس جو ہوتے ہیں، ایئر ٹکٹس جو ہوتے ہیں، ان میں انکریز کریں. آپ موبائلز کو ایکسپینسو کر دیں. آپ گاڑیوں کا جو کام ہے، گاڑیاں جو ہیں وہ، کیونکہ یہ وہی شخص لے گا جو افورڈ کر سکتا ہے. ہر بندہ نہیں لے سکتا نا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں آٹا کہاں پہنچ رہا ہے. آٹا ہر امیر، غریب، فقیر کی ضرورت ہے. شکر کہاں پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، تیل کہاں پہنچ رہا ہے. خدا را آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ نکلیں، متحد ہوں، اور کم از کم اپنی جو خوراک جو کہ ایک نسل کو، ہماری جنریشن کو آگے بڑھانے کے کام آتی ہے، مطلب جس کے لیے سمجھ لو انسان سارے دن محنت کرتا ہے، ہمیں وہی نہیں مل رہی سے. اور مل بھی کیا نہیں رہی، مطلب کیا کریں. جب پیٹ کو کھانے کو روٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. میں نے آپ لوگوں کو ذکر نہیں کیا پچھلے ولاگس کے اندر، 31 اگست کو میری اپنی نئی کی نئی بائک چوری ہو گئی. کیا کروں، کیا کر سکتا ہوں. کیوں ہوئی؟ مطلب بھوک افلاس ہوئی ہوئی ہے نا بھائی. تو لوگ مطلب کوئی بھی مطلب ایسا اتنا نہیں رکھتا دل گردہ، یا بس لوگوں سے نہیں ہے صبر، وہ نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں گے. جب پیٹ کو روٹی بھی نہیں ہوگی تو وہ چھین کے کھائیں گے. تو ہمارے ملک میں دور یہ آ گیا ہے. میں اس چیز کو بہت سوچتا ہوں کہ دیکھیں چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. میری کیا، سب کی سمجھ سے باہر ہے. تو خدا را میری اپیل ہے اس گورنمنٹ سے، اگر وہ سن رہے ہیں تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں جو کہ لگژری آئٹمز میں، پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، موبائل، گاڑیاں، ایئر ٹکٹس، ان چیزوں میں اتنا انکریز کر دیں. امپورٹڈ آئٹمز جو کہ وہ لوگ لیتے ہیں جو نیڈ سمجھتے ہیں اپنی، جبکہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. کیا دوسری عوام زندہ نہیں رہ رہی؟ کیا لوگ زندہ نہیں ہیں امپورٹڈ آئٹمز کے بغیر؟ کیا ہم ذریعہ اختیار نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نہ کرے ایئرپلین میں ہی جانا ضروری ہے تو ہم لوگ تو نہیں سوچیں گے نا. تو براہ کرم ایسا ہو جو پیٹ کو جو ہم روٹی کھاتے ہیں نا، کم از کم اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ جو راشن ہے نا، جو آج میں اپنے گھر کا راشن 7 to 8,000 کا لے کر آتا تھا، اس میں بہت سارے ایسے مٹیریل ہوتے تھے جو بچوں کی چیزیں ہوتی تھیں کھانے پینے کی. اب آپ یقین کریں ریڈیوس کر دیا ہے. کیا کریں، مطلب جہاں ہم یوز کر رہے ہیں، ہم جو ہماری جنریشن ہے نا، وہ ہمارا اثاثہ ہے. آج یہ بچے اچھے خوراک کھائیں گے، ایک صحت مند بچے جو ہیں وہ جب پروان چڑھیں گے، اس ملک کا اثاثہ بنیں گے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. لیکن نہیں، ہمیں تو یہ کرنا ہی نہیں ہے نا. ہمیں اپنے ملک کے لیے نہیں، ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کی غلامی. ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. یہ جو ہم اتنی سیلیبریشن کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے. میں بائی گاڈ میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. ہم لوگ سمپل، ہم لوگ صرف اور صرف سیپریٹ کیے گئے، اور ہم لوگ سیپریٹ کیے گئے ہیں. اگر ہم آزاد ہوتے تو ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. یہاں پر تھوڑا سا اینڈ کروں گا کہ میں جو بھی کچھ میں نے کہا ہے، اس میں کہیں بھی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہو تو آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. اور کائنڈلی لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور پلیز اس بارے میں سوچیے گا کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے اثاثے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی جنریشن کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، خدا را نکلیں، سمجھیں. اور میرے حکمرانوں سے یہ اپیل ہے کہ خدا را دیکھیں، آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقیاں نے بہت کچھ بنا لیا، اور اس ملک کے لیے بہت کچھ بنایا ہے. لیکن اس ملک کے لیے جو کیا ہے نا، اس نسل کے لیے کم از کم آپ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ چیز کہ براہ کرم میرے صرف آپ سے گزارش ہے، سب چیزوں میں پیسے بڑھائیں. ایک پیٹرول اور یہ جو گھر کی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، سبزی، آٹا، دال، چینی، کم از کم بندہ پیٹ بھر کے سکون سے روٹی تو کھا سکے. سب چیزوں میں پیسے بڑھائیں جو آئٹم لگژری آئٹم ہے. میں آپ سے یہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آپ سے، اور سلام کرتا ہوں اس بات پر کہ اس ملک کو چلانا
یقین کریں یہ بہت بڑا خزانہ ہے، انگریز اس میں بہت بہت کچھ تلاش کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ بہت لا علم قوم ہیں۔ چلیں جی آگے آپ کو ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔ سو گائز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے یہ مین گیٹ ہے ہمارے ایڈمنسٹریشن آفس کا، اور اس کو بھی بیلون سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ یونٹی فوڈز لمیٹڈ یہاں نظر آ رہا ہے، یہ میں نے انٹری دی ہے، اور یہ ہمارا ایڈمنسٹریشن بلاک ہے۔ یہاں سامنے آپ کو ریسیپشن بلاک نظر آ رہا ہے، اور یہاں بھی ہم نے ان کو بیلون سے اور پاکستان کی جو جھنڈیاں ہیں ان سے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت ہوئی لیکن بہت اچھا لگا، اور بڑی ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ہمارے اپنے آنرز کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیاب رکھے تاکہ ہم لوگوں کو بھی روزگار بھی کامیاب رہیں۔ یہاں دیکھیں یہ ہمارا کانفرنس روم ہے، اور یہاں بھی بڑی محنت کے ساتھ لڑکوں نے ترقیاں کی ہیں اور مطلب کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہمیں ہمت دی کہ ہمارے بس باس ہیں ماشاءاللہ وسیم صاحب، انہوں نے بس صرف ایک آرڈر دیا کہ یہ کام ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ان کے آرڈر کے مطابق بہت اچھا کام ہو گیا۔ تو گائز یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے گیٹ اپ چینج کیا ہے، تھوڑا سا مجھے موقع مل گیا تھا کیونکہ کیک جو تھا وہ میں نے بنوایا تھا آئس کیک، اور اس کے لیے مجھے جانا تھا اس کو خود ریسیو کرنے۔ تو میں کیک جب لینے گیا ہوں تو آبویسلی میں نے سوچا کیوں نہ میں ریڈی بھی ہو جاؤں اکارڈنگ ٹو 14 اگست وائٹ ڈریس میں نے پہننا تھا، تو میں نے بس ڈریس چینج کیا ہے اور کیک ریسیو کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، اور یہاں سب تیاریاں تقریباً چل چکی تھیں، اور یہاں آپ دیکھیں اب بس سیلیبریشن اسٹارٹ ہونے والی ہے، اور یہاں پر میرے جو باسز ہیں وہ ابھی ورکنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی سیلیبریشن کو آؤٹ بھی کرنا تھا، دکھانا تھا، کیونکہ یہ ہمارے آنرز کی طرف سے اور ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی ایک بات تھی کہ ہر ایونٹ ہم لوگوں کو ہمارے آنرز پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے ان کو سیلیبریٹ کریں، اور تمام ہمارا اسٹاف جو ہوتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام ہمارے سینئر اسٹافس ہیں، اور یہ میرے باس ہیں اور یہ جاوید صاحب ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں سیلیبریشن کے لیے، اور یہاں ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھ لیا کہ یہ ماشاءاللہ جو سیریمنی ہے سیلیبریشن جو ہے سیکنڈ سیلیبریشن ہو رہی ہے، اور تمام جتنے بھی سینئر ہمارے مینیجرز ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہاں بڑا مزہ آیا ہم لوگوں کو، کیونکہ جو بھی سرپرستی ہوتی ہے ہمارے باس کی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی یہ کوالٹی ہے کہ غصہ ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور میں نے ان سے آج تک جو بھی سیکھا ہے باس سے سیکھا ہے۔ آپ یقین کریں اتنی محبت اتنا پیار دیتے ہیں، لیکن غصہ بھی کرتے ہیں لیکن جائز کرتے ہیں۔ اب آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔